حالات کچھ اتنے دگرگوں سے ہیں، اتنے ٹکراؤ والے ہیں، اتنی کنفرنٹریشن والے ہیں. آج جو اپوزیشن والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے، وہ اپنا ٹل لگائیں گے کہ فوج اور عمران خان کے تعلقات ٹھیک نہ ہو پائے. اگر آپ نے کسی کو سیاسی طور پہ ناک آؤٹ کرنا ہے تو یہ اختیار عوام اور عوام کا یہ اختیار ماضی میں جب بھی چھینا گیا ہے اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدہ کم. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر اپوزیشن کو یا اس وقت جو حکومت تھی ماضی قریب میں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج وہ ایک پارٹی جو اقتدار سے نکالی گئی تھی وہ اتنی پاپولر کیوں ہو گئی. وہ لوگ جو سیاسی طور پر مستحکم کھڑے ہیں لیکن انہوں نے اپنے قبلے نہیں بدلے اور وہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. ماضی میں ان کو لڑایا گیا اور وہ ملک کا استحکام چاہتے ہیں تو ان کی آواز بن کے اور ان کے لیے جو ہے ایسا ماحول بنایا جائے کہ انہیں انیبلنگ ایٹماسفیئر ملے جس میں کہ وہ کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کے آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں. محمد علی دورانی میرے ساتھ موجود ہے، سابق وزیر اطلاعات ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، کافی تعلقات بھی ہیں اور آج کل ایک مشن پر ہیں اور مشن ہے پاکستان میں استحکام کا، پاکستان میں کم از کم سیاسی استحکام کا. دورانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے آغاز میں بتایا کہ مشن پر ہے اور مشن ہے پاکستان میں سیاسی استحکام کا. ظاہر ہے سیاسی استحکام سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو مشن جاری ہے. اتنا اچھا آپ نے ڈیفائن کیا ہے اس مشن کو کہ سیاسی استحکام کا یہ مشن ہے. تو یہ مشن تو ساری زندگی سے ہی ہماری زندگیوں کا مشن رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے. لیکن اب تو یہ ہے کہ مزید اس لیے زیادہ جسے کہتے ہیں جوش و خروش سے اور پوری کنوکشن سے جاری ہے کہ حالات کچھ اتنے دگرگوں سے ہیں، اتنے ٹکراؤ والے ہیں، اتنی کنفرنٹریشن والے ہیں کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ہم آپ جیسے ینگ لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے اندر جو اس وقت ایک کرب ہے وہ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ جی کچھ ایسا کیا جائے کہ اس ملک میں بہتری ہو، سیاسی طور پر کنفرنٹریشن ختم ہو اور ہم اپنی معیشت اور اپنے استحکام تک آ سکیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مشن میں ہمیں آگے بڑھنے کا موقع بھی دے اور آمین. کامیابی بھی دے. دورانی صاحب آغاز کس طرح سے ہوا اس مشن کا؟ خود ہی بس خیال آیا یا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ کہا گیا دوستوں کے دوست بھی دوست ہوتے ہیں اور معاملہ کچھ ایسا ہے؟ اس میں اصل میں ایسا ہوا نا کہ اس وقت ایک پارٹی کے اوپر خاص طور پہ وہ ایک دباؤ ہے اور اس کے اندر ایک توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے اور ایک تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے. اور یہ پارٹی کا یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان میں موجود پارٹیز میں سے میرا خیال ہے کم عمر ترین پارٹیوں میں سے ایک ہے اور مقبول سب سے زیادہ ہے. اور مقبول پھر بھی زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب اس کی ابتدا ہوئی تھی ہمارے بہت سے دوست بھی اس کے ساتھ منسلک ہوئے تھے. تو اب مجھے یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ جی بہت سے لوگ جو اس پارٹی کے ساتھ تھے، اقتدار میں جو اس کے ساتھ تھے، جب وہ پارٹی ابتلا میں گئی تو اس کو چھوڑ گئے. جی کچھ لوگ. کچھ لوگ نا جو لوگ ساتھ رہے تو وہ میرے بھی ذاتی تعلق والے تھے اور ان سے ایک محبت کا رشتہ بھی تھا. تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ہمارے اوپر جو ٹکراؤ تھوپ دیا گیا ہے وہ تو ان لوگوں نے تھوپا ہے جو ہمیں چھوڑ گئے اچھا. اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے. جبکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام ہو، ملک کے اندر ایک بھائی چارہ ہو اور ہم اپنی ملکی اداروں سے اور ملک کی جو ترقی ہے ہم اس میں ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں. ہم ملک کو پیچھے دھکیلنے میں تو ہم کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہتے. تو اس سے ان کی جب انہوں نے سب نے یہ بات کی تو مجھے یہ اپنا احساس ہوا یا مجھے یہ اپنی ذمہ داری محسوس ہوئی کہ ایسی صورت میں
कोशिश की जानी चाहिए कि वो लोग जो सियासी तौर पर मुस्तहकम खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने किबले नहीं बदले और वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो किसी से लड़ना नहीं चाहते, माजी में उनको लड़ाया गया, हाँ? और जी, वो मुल्क का इस्तेकाम चाहते हैं, तो उनकी आवाज बन के और उनके लिए जो है ऐसा माहौल बनाया जाए कि उन्हें एनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिले जिसमें कि वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। तो इस रेफरेंस से मैंने फिर इस पे एक वर्किंग की। आपकी मुलाकातें हुई हैं, कुछ ज़राए से खबरें आई, कुछ फिर बाद में कन्फर्म भी हो गया। उन सब पर जाने से पहले बस इस वक़्त मुल्क में बहुत बहुत तरफ अदम इस्तेकाम है। सियासी बात की जाए, पीडीएम एक अलग से ग्रुप है, सियासी ग्रुप है, उसके अंदर फूट है। ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, उनके बयान लग रहा है कि टसल्स हैं। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ एक अलग से डायरेक्शंस पर हैं। मगर मेरी ज़ाती राय ये है कि पीटीआई को जब तक स्पेस नहीं मिलेगी, इमरान खान को स्पेस नहीं मिलेगी, इस्तेकाम सियासी तौर पर बड़ा मुश्किल है। और वो हमारे सियासी जो लोग हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो यही कहते हैं कि पीटीआई का इस वक़्त मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव है। वो कम होगा तभी उसको स्पेस मिल सकती है। तो इमरान खान जेल में है, सेकेंडरी लीडरशिप जो है वो सामने नहीं है। मुलाकातें फिर जेल में तो नहीं मुलाकात हुई आपकी इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी साहब से? देखिए नहीं, जेल में तो मेरी अभी किसी से नहीं मुलाकात हुई, लेकिन मैं देखिए मैंने तो कहा ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, ठीक हुँ, है। अच्छा, जेल में अगर आपने किसी को डालना हो तो कोई ना कोई कानून का रास्ता तो अख्तियार करना पड़ता है। जी। जो जेल में जिनको किसी कानून के तहत जेल में डाला जाए वो उसी कानून के तहत जेल से निकल भी सकते हैं। इसलिए ये जो लीगल कोर्स होता है इसका तो अपना एक वो होता है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट। हाँ, मैं मानता हूँ प्रेशर भी काम करते हैं इस मामले में, लेकिन उसका अपना एक कोर्स होता है। ठीक है। जहां तक सवाल है मुल्क के अंदर इस वक्त की जो पीटीआई की जैसी सूरत हाल है, पीटीआई पे इस वक्त तक कोई कदम नहीं है। अब ये बात शायद ग्राउंड पे तो सही ना हो, हुँ, लेकिन थेरेटिकली तो सही है कि जी अभी तक तो कोई कदम नहीं है। और उनके लोग जो है वो इलेक्शन भी लड़े। अभी एक स्टोर इलेक्शन में हुआ जिसमें स्टोर में जिनमें उनकी पार्टी जीत गई, लिहाजा ये तो चल रहा है। लेकिन अब ये जो लिहाजा के बीच में जो ग्रे एरिया के अंदर गदर बना हुआ है, ठीक है ना जी, और उसके अंदर जो एक लोगों में खौफ की कैफियत है। और बाज अब जैसे जी अदालतें जो है वो जमानतें नहीं ले रही तो कैसे दिलाएं, ये एक मौकफ है। दूसरी तरफ ये भी है कि जी अदालतों पे दबाव है कि वो जमानत ना लें और एक दफा से निकल के। तो अब ये जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती है, ठीक है, इसके अंदर जरूरत इस अमर की होती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें कि वो डिस्टॉर्शंस जो ग्रे एरियाज में हो जाती है वो भी ना हो। जी, और उसके लिए दोनों तरफ एक मुस्बत माहौल बन जाए और मुस्बत सोच डेवलप हो जाए। अब ये है कि जी आप ये भी कह सकते हैं जी अगर लंदन से बैठ के कोई प्रोग्राम कर रहा है, अगर उसके ऊपर वीलॉग के ऊपर, तो उससे पीटीआई का क्या ताल्लुक, हाँ? लेकिन डालने वाले वो उसको उसके उसमें डाल देंगे। तो अब इस किस्म की जो जो सारी सिचुएशंस है इनके बीच में से आपने एक ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें कि हम खुद से मोटिवेट हो उस तरफ आए कि हम मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, जमहूरियत आज की दुनिया का एक बेस्ट वो है, एवोल्यूशन है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन है जो आज एग्जिस्ट करता है, हुँ। जिसके जरिए आप हुकूमत को लाने और हटाने का एक इंतजाम तय करें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे और इस प्रोसेस के नतीजे में मुल्क के अंदर जो इक़्तिदार की तब्दीली है या इक़्तिदार का फैसला है वो इसी प्रोसेस से हो। अगर ये प्रोसेस किसी वजह से भी डीरेल होता है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत हमने माजी में भी अदा की है और हमेशा अदा करनी पड़ती दुरानी साहब, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्या सोच है? ज़ाहिर है पीटीआई के लोग तो खुद से जब हम भी इंटरव्यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग तो चाहते हैं मुफ़ाहमत हो। हम तो हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं चीज़ें। एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? टुवर्ड्स पीटीआई वन क्वेश्चन एंड टुवर्ड्स इमरान खान अनदर क्वेश्चन। है। जी, इस वक्त ये है कि जो सोच इस्टेब्लिशमेंट
کی یا جس چیزوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جی وہ ساری سوچ وہ ہے جو آپ کی اپوزیشن پارٹیز کی ہے. رائٹ. وہ کہتے ہیں جی ان کو تو غداری کا مقدمہ بننا چاہیے, ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دینا چاہیے, ان کو الیکشن کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے, ان کو بلا 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 جی کہتے ہمیں ڈال اسٹیبلشمنٹ پہ دیتے ہیں وزن پیدا کرنے کے لیے. آج اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی سب پارٹیز کو انیبلنگ ایٹماسفیئر ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں, جی کہہ ہی دیں چلو کریں نہ کریں گی تو وہی جو کرنا ہوگا, تو کتنا فرق پڑے گا. تو اس لیے میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ کہ بات جو ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو جتنا مرضی گلوریفائی کر لیں, ہاں ان کی طاقت کو جتنا مرضی الیبوریٹ کر دے, میری بات کو کوئی مانے گا نہیں, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ شہباز صاحب ایک وزیر اعظم تھے جو کہ ایک تھوڑی مدت کے لیے آئے تھے, نئے چیف کو انہوں نے اپوائنٹ کیا, میں نے تو نہیں کیا, کسی پچھلے جانے والے چیف نے نہیں, جانے والے نے کرنا ہوتا تو شاید وہ کچھ اور مانگتے کہ میں نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آخری اختیار تو پھر سیاست کے پاس آنا ہوتا ہے. اب سیاست خود اپنے اختیار کو حاصل کرنے کے لیے ایکسپلائٹیشن کا راستہ اختیار کرے یا اپنی ایکسپلائٹیشن کرائے یا ادھر لڑ جائے. جب یہ ان کی میاں صاحب کی اور پی ڈی ایم کی اور عمران خان کا جھگڑا ہو رہا تھا, اس وقت میں میاں صاحب سے ملا تھا اور میں نے انہیں یہی کہا کہ جی میاں صاحب تقریریں کر رہے ہیں فوج کے خلاف, ہاں تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کس کو آؤٹ کرنا ہے, عمران خان کو نا. انہوں نے کہا تو میں کہا جی اگر آپ امپائر کا سر بھی پھاڑ دیں تو کیا پلیئر آؤٹ ہوگا, کر لیں گے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک نان انوالوڈ پارٹی کو, ایک پالیٹکس کے اندر نان پارٹیزن پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی پارٹی کو جتنی مرضی طاقتور ہو, اگر آپ اس کو کھینچ کے اس لیے لاتے ہیں, میں تو اس کو اور طرح سوچتا ہوں کہ یہ پولیٹیشن اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ان کی اسٹرینتھ کو اپنے حق میں استعمال کریں. آج جو اپوزیشن والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے, وہ اپنا ٹل لگائیں گے کہ فوج اور عمران خان کے تعلقات ٹھیک نہ ہو پائے تاکہ اس کا ایڈوانٹیج اگلے الیکشن میں وہ لے سکے. اب عمران خان صاحب کا کیا ایڈوانٹیج ہے, پاکستان کے عوام کا کیا ایڈوانٹیج ہے کہ جی ان کے تعلقات سب سے ٹھیک ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ٹرو پرسپیکٹو جو ہے, یہ چونکہ ایک سینسیٹیو بات ہوتی ہے, کوئی بھی پولیٹیشین نہیں رکھتا یا شاید رکھ نہیں پاتا یا اتنا ادراک نہیں رکھتا. آپ کا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو تھوڑا سارٹ آف انٹلیکچوئل کی ہے, تو اس لیے میں آئی ایم ٹرائنگ از ٹو ایجوکیٹ کہ بھئی گیم اتنی سادہ نہیں ہوتی جس طرح ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نام کا ایک بوت ہے, اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس نے آگے سالوں کو قابو کر لیا. نہیں, اس کے پیچھے پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں اگر وہ کوئی ایکسپلائٹیشن کر بھی رہا ہو, یا ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہوں گے کچھ, وہ بھی ٹھیک ہے. پولیٹیکل لوگوں کے بھی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, لیکن دیز فیکٹرز آر دیئر. سیاستدان گندہ فراہم تو کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب میرے خلاف ہوگا تو تمہارے خلاف جائے گا, تمہارے خلاف ہوگا تو میرے خلاف آئے گا, یہ تو ہوتا ہے. ملاقاتیں مثبت رہی ہیں آپ کی, پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہوئی ہیں, پھر دیگر ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں میری اس دوران کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں زیادہ جو ملاقات کرتا ہوں وہ تو سوسائٹی کے ان لوگوں سے کرتا ہوں جو واقعی جن کا سوسائٹی کی پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے, جو انٹلیکچولی سمجھتے ہیں, یا کامن مین جو ہوتے ہیں ان سے میں ضرور ملتا ہوں. اور میں پی ٹی آئی والوں سے بھی ملا ہوں اور ڈفرینٹ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان سے بھی ملا ہوں. اس سب ملاقاتوں میں ایک بات مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئرلی کھڑے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کنفنٹریشن سے نکل کے ایک پاتھ آف ریکنسیلیشن پہ آ جائے. یہ ان کی ڈیمانڈ, کیونکہ وہ اس لیے چاہتے ہیں, اس میں وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی خدائی خدمتگار ہے تو یہ چاہتے ہیں, وہ یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگلی سیاست میں ان کا ایک رول ہو.
स्पेस और मिल उनको ऐसा एनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिले जिसके नतीजे में वो अपनी जो सियासत है उसको भी जारी रख सकें और आगे के हालात में अपने लिए एक बेहतर सियासी मुस्तकबिल भी ढूंढ सकें। तो ये उनकी एक ख्वाहिश है। तो जितनी मेरी मुलाकातें हुई है, अब अभी मैं आज सुबह मुझे कश्मीर से कुछ लोगों के फोन आए थे, फिर मैं मुख्तलिफ मुल्क के दूसरे हिस्सों से, बलूचिस्तान से, केपीके से, केपीके के अंदर और स्पेशली पश्तून बेल्ट के अंदर ये बहुत सेंटिमेंट है क्योंकि पीटीआई का वहाँ एक इन्फ्लुएंस है। तो वो ये समझते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन जो है इसकी वजह से जो एक दहशतगर्दी की फिजा बन रही है उसमें ये कन्फ्रंटेशन जो है ये एक फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर, जी। या एक एक इसके नतीजे में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाती है उन लोगों को जो डिस्टॉर्शन करना चाहते हैं। हम्म। तो ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर है जो इस सारे इंटरेक्शन में मेरे मेरे सामने आया। तीसरे लोग फायदा उठा सकते हैं, राइट? जी, इससे फायदा। तो और तीसरी बात जो कि लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, हम्म। वो इतनी क्रूशल है कि जिसका बर्डन जो है, अभी मैं अगर शॉपिंग करके आया हूँ, मेरे मेरे कंधे पे बेगम साहबा कह रही है कि जी ये देखो ये बिल इतना बड़ा हो गया है चंद चीजें खरीदने का। एट द सेम टाइम अगर एक स्पेशल इनिशिएटिव और फॉर फैसिलिटेशन के लिए जो अगर शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, तो उसके लिए जो है उसके लिए भी लोगों में ख्वाहिश है कि उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। डॉलर की आज कीमत कम हुई है तो इसके ऊपर भी एक वो ख्वाहिश है कि जी ये सब चीजें जो है ये चीजें अगर मुस्बत माहौल होगा तो ये चीजें आसान होती जाएंगी। जी। तो इसलिए ये एक ऐसी मिली जुली कैफियत है जिसके अंदर हर आदमी चाहता है कि कोई ना कोई रास्ता बने जिसमें सियासत चलती रहे, जिसमें मुल्क आगे बढ़ता रहे, जिसमें आपस में इख्तलाफ रहे हम्म। लेकिन टकराव ना पैदा जी। सर, और इख्तलाफ वहां ना जाए जो एरियाज इससे ताल्लुक नहीं रखते। इस टकराव को एस्टेब्लिशमेंट तक ले जाना किसी के फायदे में नहीं, सर, मेरे ख्याल। इमरान खान साहब को लूप में लिए बगैर पीटीआई वालों से बात सूदमंद हो सकती है? देखिए, मैं जिन लोगों से बात करता हूँ या जिन लोगों से मिलता हूँ वो मुकम्मल तौर पे लूप में है, ठीक है ना जी। और उनमें से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल कहीं हो ही ना। और मतलब तो इसलिए जितने भी इस सारे सीन में लोग हैं हम्म। जो इस सारे मसले में इन्वॉल्व है, वो जो है वो डेफिनेटली अपनी लीडरशिप के साथ भी राब्ते में है और वो हमारे साथ भी राब्ते में है। हर एक सिस्टम है, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, उनका मतलब सीईसी काम कर रही है, कोर कमेटी काम कर रही है, दे आर एनीवे। मतलब ये बात ठीक है कि पीटीआई की तमाम लीडरशिप ये सोचती है कि हमें कोई सोल्यूशन माइनस इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, ये उनकी एक मतलब वो है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि वो इमरान खान की एब्सेंस में कुछ भी नहीं करते। दे आर थिंकिंग, दे आर वर्किंग। उन्होंने अपने राब्तों के सिलसिले बनाए हुए, खान साहब से भी वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो इस लिहाज से ये है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, मेरा तो अगर कोई नाराज भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड। हम्म। अगर कोई वक्ती तौर पे किसी को कोई शकूक हो, सियासी लोग बड़े वो एहसास होते हैं कि जी कोई और आगे हमारी डोमेन में ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, तो आई डोंट माइंड। मैं तो किसी की डोमेन में जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं सुबह से 20 प्रोग्राम्स को माजरत कर चुका हूँ कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इसको सोर्स ऑफ पब्लिसिटी नहीं बनाना चाहता, सोर्स ऑफ एजुकेशन बनाना। परसों अब एक एजुकेशन वाला पॉइंट था, मैंने कर दिया, आज कर रहा हूँ, कल भी कर दूंगा। तो मेरा इसमें यही है, तो मैं पूरे तरह पूरी उम्मीद हूँ कि इसमें से हर रास्ता हम निकाल लेंगे। बात माइनस इमरान खान की तरफ से तो नहीं जा रही, कुछ डिमांड्स आई हो कहीं से भी कि इमरान खान के अलावा बात हो सकती है? देखिए, किसी को माइनस करना, मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ अख्तियार है उसका, अवाम। जी।
میں نے خان صاحب سے بھی درخواست کی تھی اس وقت جب یہ حکومت میں تھے کہ جی چور جو ہے کسی کو بنانا ہونا تو وہ صرف عدالت بنا سکتی ہے یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ چور ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہن ہی جو آپ کا اس وقت کی سچویشن ہے اس کے اندر بھی اگر آپ نے کسی کو سیاسی طور پہ ناک آؤٹ کرنا ہے تو یہ اختیار عوام کا ہے۔ اور عوام کا یہ اختیار ماضی میں جب بھی چھینا گیا ہے اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدہ کم۔ تو ابھی بھی اس کے لیے قطعاً کوئی ایسی سچویشن ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی جس کے اندر کہ یہ نقصان جو ہے یہ بڑھتا۔ ہر طرف اس بات کا ادراک ہے کہ مائنس کرنے کا اختیار صرف عوام کو ہے۔ دیکھیں بعض ادراک اگر سب کچھ ہو، ہر ایک کو ہر بات پتا ہو ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم کوئی انیشیٹو لیں، کوئی سی پی ایم کریں۔ اگر سب کو ہر چیز پتا ہو تو آپ کو پروگرام کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کو سب کچھ پتہ ہی ہے۔ That's your تو point. مطلب یہ ہے کہ پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، بتانا تو ہماری ڈیوٹی ہے نا۔ جی 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 جی۔ اور بتائیں گے، ابلاغ کریں گے تبھی پتہ چل جائے گا۔ اگر کسی کو نہیں بھی پتہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ہو سکتا ہے دل سے نکلی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اپنا اثر بھی کرنا شروع کر دیں۔ سر تو ابلاغ کی تو ہو جائے گا، ٹھیک جناب ہے، آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا میں، ادراک ہونا چاہیے ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ سر نواز شریف صاحب جیل میں تھے، پھر وہ پلیٹلیٹس کا معاملہ آیا، پھر وہ ملک سے باہر گئے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، 16 ماہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی کہتی ہیں کہ اس معاملے میں بھی آپ کا کردار تھا۔ میرا کیا کردار ہونا یار، میں ایک وہ میں سے تو کسی نے میں نے بتایا نا کل اب لوگ اس میں میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ میں کہ یار میری حیثیت تو نواب زادہ نصر اللہ خان والی ہے کہ میں تو اپنی ذات میں لگا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میری کوئی ایسی کوئی پارٹی بھی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں کوئی بڑی بات کر سکوں۔ اور اقتدار میں جانا آج کل بڑا مشکل ہے کیونکہ بچوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے ہم تو اپنی بات ہی کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو شہباز صاحب کا اقتدار میں آنا تھا اس میں ان کے بعد اقدامات کا بڑا رول تھا۔ اس سے پہلے جب کووڈ چلا تھا اس سے پہلے وہ بھاگنے کے بجائے واپس پاکستان آئے اور انہوں نے یہاں آ کے ایک رول پلے کیا ایٹ رابطے دی سیم استوار ٹائم۔ جی رابطے استوار کیے اپنے۔ اور رابطے نہیں، اور پریزنس بھی تو ایک بات تھی۔ میں رابطے میں تھا، وہ یہاں آئے خاص طور پہ اور آ کے انہوں نے یہاں پہ کام بھی کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کورس آف کولیژن جو ہے، جب میں نے یہ باتیں کی جو ابھی میں نے کی ہیں اس وقت میں نے یہ سب باتیں کی تھی، آپ کو اگر یاد ہو میڈیا پہ آ کے بھی کی تھی، ہر جگہ کی تھی کہ جی اس وقت ایک تو آپ کو پارلیمنٹ سے نہیں نکلنا چاہیے، انہیں میں نے کہا تھا۔ دوسرا آپ کو آپس میں جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ بائیئرز اور آپس میں ایک رابطے کی صورت بنانی چاہیے، اور تیسرا پولیٹیکل پروسیس سے متعلق تھا۔ تو میرا ابھی بھی یہ اور ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ میاں صاحب نے جو کنفرنٹریشن کا پاس اختیار کیا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹے۔ انہوں نے ایسے رابطے اور ضابطے بنائے جس کے نتیجے میں بہتری کی فضا بنی۔ تو وہ ڈیفینیٹلی ایک مثبت ڈیولپمنٹ تھی۔ رزلٹ اس کا مثبت ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر اپوزیشن کو یا اس وقت جو حکومت تھی ماضی قریب میں شہباز صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی اور تمام پارٹیز کی، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج وہ ایک پارٹی جو اقتدار سے نکالی گئی تھی وہ اتنی پاپولر کیوں ہو گئی۔ جی، اور آپ بس آخر میں یہ بتا دیجیے کہ آپ ظاہر ہے تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، عمران خان کا اس وقت ملک میں موجود ہونا اور جیلیں برداشت کرنا، پارٹی مصیبتیں برداشت کر رہی ہے، آسان ہے آپ کے لیے اس بات کو باور کروانا ہر حلقے میں کہ وہ ملک میں ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے، تو کم از کم سپیس ملنی چاہیے ہے اس کو؟ میرا خیال ہے وہ تو یہ تو خوشبو ہوتی ہے جی جو پھیل جاتی ہے، میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے ہیں جی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کسی مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں دیکھیں جی، اب
मैं जिस पार्टी में नहीं हूँ, हाँ, मैं उनके लिए फैसिलिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। जिन पार्टियों से मेरा ताल्लुक दोस्ती का है, उनके साथ भी जो है मैं राब्ते में हूँ कि जी आप लोग इस वक्त टकराव की तरफ न जाए, क्योंकि हम सबका खमीर तो एक है ना, मुल्क तो हम सबका एक ही है ना। जी 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 ये मुल्क होगा, ये मुल्क मुस्तहकम होगा, इस मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी, इस मुल्क में जमहूरियत होगी, इस मुल्क की तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। हम्म, और हमारा तो माजी रोता ही इस चीज पे है कि हमने अपनी जात से बाहर निकल के ना कभी सोचा और ना काम किया। हमने जमहूरियत भी वो पसंद की जो हमारी जात के गिर्द घूमती थी। जी आज तक इस मुल्क के अंदर हमने लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करे, सही नहीं होने दिया। ठीक है जी। तो ये सियासतदान जो कि खुद अवाम की एम्पावरमेंट को रोकते हैं, हम्म, फिर उन्हें जिल्लत भी उठवानी पड़ती है। जब वो अवाम को एम्पावर नहीं करते तो उनकी अपनी पावर भी कर्ब हो जाती जी ऐसे ही। है। इस पे कभी फिर बात करेंगे इंशाल्लाह।